ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله والهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دينه الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى سائر الأنبياء وسائر الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله مولانا العظيم وصدق النبي رسوله الكريم. میرے محترم حضرات، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بس اختتام کے قریب ہے۔ آج 23 رمضان ہے، آخری عشرہ تقریباً ختم ہونے کو ہے۔ بس جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے شیطانوں کو باندھ دیتا ہے۔ تو باقی ہوئی ہے، رمضان شروع ہوتا ہے تو مسجدیں نمازوں کے ساتھ فل ہو جاتی ہیں، جگہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ جب رمضان ختم ہوتا ہے تو پھر دیکھ لو مسجدوں کے اندر ایک صف یا دو صف۔ حالانکہ نماز تو ہمارے ذمہ ہر وقت ایسے ہی فرض ہے جس طرح رمضان میں فرض ہے۔ اصل روزہ رکھنا یا یہ چیزیں جس کا اتنا اجر اور ثواب ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرنا، اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کرنا۔ اصل جو مقصود ہے چیز وہ یہی ہے۔ اسی لیے ہماری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جو رمضان المبارک کا ہم سحور کرتے ہیں نا، تو افضل سحور یہی ہے کہ آخر وقت میں کھاؤ، یعنی اسی وقت چھوڑو کھانا جس وقت 1 منٹ رہتا ہو، 2 منٹ رہتے ہو، بس آخری 15 منٹ میں سحور کرو تاکہ آخر وقت ہو جائے۔ اگر ایک بندہ رات کو 2 بجے سحور کر کے کھانا کھا کر سو جاتا ہے، روزہ تو ہو جائے گا، اس کو سحور کا ثواب بھی مل جائے گا، لیکن جو افضل ٹائم ہے وہ وقت ہے وہ وہی ہے صبح صادق کے قریب ہے۔ وہ اس لیے کہ دیکھو رات کو 1 بجے 2 بجے 3 بجے اللہ کا حکم کیا ہے کہ تم مغرب کے بعد سے لے کر صبح صادق تک کھاؤ۔ 1-2 بجے جو حکم ہوتا ہے وہ حکم کھانے کا ہے، وہ حکم کھانے کو چھوڑنے کا نہیں ہے۔ جب صبح صادق ہو رہی ہوتی ہے اس وقت اللہ کا حکم ہمیں ہو رہا ہوتا ہے کہ بھی آپ جو کھانا پینا چھوڑو۔ اب اختتام صبح صادق سے 1 منٹ پہلے جو بندہ کھانا پینا چھوڑ رہا ہوتا ہے وہ ہے کہ اسی وقت اللہ کا حکم چھوڑنے کا ہو رہا ہوتا ہے اور بندہ اسی وقت لبیک کہہ کر کھانا پینا چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اسی عین ٹائم پر اللہ کے حکم کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آخر وقت میں کھانا یہ افضل ہے اور اس کا زیادہ اجر ہے، کیونکہ اللہ کا حکم جس وقت ہمیں کھانے کو چھوڑنے کا ہو رہا ہے ہم اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے فوراً اسی وقت کھانا چھوڑ رہے ہیں۔ تو اسی لیے فقہ کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ روزہ افطار کا جب ٹائم ہو جائے تو اسی وقت اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اب کھاؤ۔ تو اب جب افطار کا ٹائم ہو گیا اب بس فوراً افطار کرو، اب زیادہ دیر انتظار نہ کرو۔ غروب کے بعد مجھے کھانے کا وقت شروع ہو چکا تو سمجھو اللہ کا حکم ہمیں ابھی ہو رہا ہے کہ بابا تم کھاؤ پیو افطار کرو، تو اسی وقت فوراً تو بس کرو، فوراً افطار کر لو۔ جب ٹائم ہے 1 دانہ کھجور کا ملے تو بھی افطار کر لو، پانی ملتا ہے تو بھی افطار کر لو، زیادہ دیر باقی بھی
कैलेंडर बनाते हैं ना, इसके अंदर बाज़ औक़ात लोगों ने 5-5 मिनट 6-6 मिनट ज़्यादा एहतियात के रख दिए, ये भी दुरुस्त नहीं है, ये ज़्यादा ताख़ीर हो जाती है। ग़ुरूब से बस 2 मिनट तक 3 मिनट तक, इससे ज़्यादा वक्त जो है एहतियाती टाइम जमा करना, ये भी रोज़े को कराहत तक ले जाता है। रोज़े को ज़्यादा देर के साथ इफ्तार करना, ये भी मकरूह हो जाता है। इसलिए जब रोज़े की इफ्तारी का वक्त हो जाए तो फौरन रोज़े को इफ्तार कर दे। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक अता फरमाए। तो असल मकसूद क्या है? असल मकसूद अल्लाह के हुक्म की इताअत और फरमाबरदारी है। तो बाकी अल्लाह तबारक व तआला को ये हमें भूखा मारना और प्यासा मारना मकसूद नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ना रोटी की कमी है, ना पानी की कमी है कि अल्लाह ताला बचत करना चाहता है, नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह यही देखना चाहता है कि कौन लोग हैं जो मेरे हुक्म की फरमाबरदारी और इताअत करते हैं। तो जिस तरह रोज़े का हुक्म है, रोज़े के अंदर हम इतना इंतज़ामात करते हैं अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को मानने के लिए, इसी तरह अल्लाह का हुक्म नमाज पढ़ने का, अल्लाह का हुक्म ज़कात देने का, अल्लाह का हुक्म जब हज फर्ज हो जाए तो हज फर्ज को, हज की फर्ज की अदायगी का, जब बंदे को अल्लाह तबारक व तआला ताकत दे दे, ज़ाहिरा हो जाए तो चाहिए कि फौरन हज करे। अगर उसको एक दफ़ा हज पर जाने की ताकत मिली है, पैसे मिले हैं, सब कुछ था, लेकिन वो कहते हैं अच्छा बाद में जाएंगे, अगर वो फौत हो गया तो हज वाला फरीज़ा उसके ज़िम्मे में बाकी है, वो अदा नहीं होगा। क्योंकि जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें तौफीक दे दी है, असबाब हज पर जाने के तुम्हें हासिल हो चुके हैं, तुम्हारे ज़िम्मे में हज फर्ज हो चुका, गोया कि अभी तुम्हें हुक्म हो रहा है अल्लाह पाक का तुम हज करो। अगर हम ताख़ीर करते हैं तो अल्लाह के हुक्म की हमने इताअत नहीं की, ताख़ीर की सूरत के अंदर वफ़ात हो गई, बंदा बीमार हो गया, किसी ज़रिए से वो माल नाजायज़ अदालतों में, अस्पतालों में खर्च हो गया, तो हज हमारे ज़िम्मे में जो फरीज़ा है वो फरीज़ा साक़ित नहीं हुआ, क़यामत के दिन उस फरीज़े का जवाब देना पड़ेगा। तो असल चीज़ जो है वो भी है कि अल्लाह के हुक्म की इताअत। तो आपको अल्लाह का हुक्म नमाज पढ़ने का जो है वो तो पूरी ज़िंदगी का है। तो हम रमज़ान में तो मस्जिदें भर जाती हैं, लोग नमाज़ों के लिए आते हैं, रमज़ान गुजरेगा फिर देखो जुमा के रोज़ कितना लोग आते हैं, अभी तो बाहर तक सफ़े होती हैं, उस वक्त नमाज़ों के अंदर देख लो एक साथ 2 सफ़े बहुत मुश्किल होती हैं। तो इसलिए असल जो चीज़ मकसूद है वो यही है। तो अल्लाह के हुक्म की इताअत रमज़ान के अंदर भी और गैर रमज़ान भी, तो हर वक्त इताअत वाजिब है। इसलिए रमज़ान जब गुजरे तो भी यही लोग के मस्जिदों के अंदर बाहर हों। तो असल रोज़े का मकसद यही था ताकि तुम 30 दिन बाकायदगी से जो नमाज भी पढ़ो, तरावी भी पढ़ो, कुरान भी पढ़ो, कुरान को सुनो भी सही, तुम टाइम के ऊपर, वक्त के ऊपर तुम नमाज, मस्जिद, रोज़े को वक्त पर पढ़ना, रोज़े को वक्त पर रखना, ये चीज़ 30 दिन जो हम मुसलसल करेंगे हमारी ज़िंदगी की रूटीन बदल जाएगी, हमारे अंदर तब्दीली और चेंज आ जाएगी। अगर 1 महीना पूरा हमने नमाज़ें वक्त पर पढ़ी, रोज़े वक्त पर रखे, कुरान मजीद पढ़ा, रोज़ाना तिलावत की, रमज़ान गुजरा, फिर कुरान को कभी उठा कर नहीं देखा, मस्जिद का रुख नहीं किया, हमारे अंदर अगर ये तब्दीली नहीं आई तो समझो कि फिर हमने रमज़ान के रोज़े नहीं रखे। रमज़ान के रोज़े रखते 30 दिन इसी इबादत की नीयत से, फिर तो हमारी रूटीन बदल जाती, हमारी ज़िंदगी बदल जाती, हमारे अंदर तब्दीली आ जाती। अगर हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं आई तो फिर तो वही बात है कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो रोज़ेदार होंगे लेकिन उनके खाते में कोई अजर सवाब नहीं होगा, भूखे और प्यासे मरने के सिवा उनको और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मेरे भाइयों, रोज़े भी रखो, सिर्फ भूखे प्यासे न मरो, लेकिन अपने अंदर रोज़े का जो मकसूद है, हमदर्दी, गरीबों के साथ हमदर्दी, वक्त की पाबंदी, इसके अलावा नमाज की आदत, तिलावत करने की आदत, ये सिफात भी अपने अंदर आ जाए तो तब है रोज़े रखने का
آئے گا اور پھر ہم سمجھیں گے کہ ہم نے رمضان کی برکت کو حاصل کر لیا۔ تو اس لیے اب آپ رمضان کے بعد اب وہ رمضان عید آ جائے گی، عید کے بعد دیکھو روزے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر کتنا بڑا انعام فرمایا کہ ہم نے روزے رکھے تھے 29، روزے رکھے تھے 30، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پورے 30 روزوں کا ثواب دیتا ہے۔ اگر چاند 29 کا ہو جائے تو بھی 30 روزوں کا ثواب ہے، اگر 30 روزے ہو جائے تو بھی 30 روزوں کا ثواب ہے۔ چاہے چاند 29 کا ہوا، ہم نے روزے 29 رکھے، ایک روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ تو اس امت کے لیے قانون یہی ہے کہ ایک روزے کا ثواب 10 روزوں کے برابر، تو 29 رکھو تو 300 دن ہو گئے، 30 رکھو تو بھی 300 دن کا ثواب ہمیں مل گیا۔ اب سال کے ہوتے ہیں نا 360 دن، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے بعد جو بندہ شوال میں 6 روزے رکھ لے گا، ان 6 روزوں کا ثواب اس کو بھی 10 روزوں کے برابر ملے گا، تو 60 دن کا ثواب وہ بھی مل جائے گا۔ تو 6 روزے رکھنے کے ساتھ ہمیں ثواب مل گیا 360 دن کا، تو 360 دن کا مطلب ہو گیا پورا سال۔ تو ہم نے صرف 1 مہینہ روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے رکھ لیے، تو کہ پورے سال کے روزوں کا ہمیں ثواب مل گیا۔ پھر بندہ یہ اپنی روٹین بنا لے، ہر سال رمضان کے بعد 6 روزے شوال کے رکھ لے، تو گویا کہ اس کی پوری زندگی جو ہے وہ روزے داروں کی لسٹ میں گزرے گی، جو اس کا لقب ہو جاتا ہے صائم الدہر، یعنی پورا زمانہ روزہ رکھنے والا۔ پھر یہ بندہ صائم الدہر لوگوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا روزے کا اجر رکھا ہے، اور یہ جو آخری عشر ہے پھر اس کے اندر ایک رات ہے جو لیلۃ القدر ہے، اور عام طور پر تو یہی کہا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر کب ہے، 21 کی رات، 23 کی رات۔ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جمعہ کی رات ہو اور تاک رات ہو، جیسا کہ رات گزری ہے وہ جمعہ کی رات بھی تھی اور 23 کی رات بھی تھی، تو اس رات کو چانس زیادہ ہوتا ہے لیلۃ القدر کے ہونے کا، کہ جو جمعہ کی رات بھی ہو اور ساتھ تاک رات بھی ہو، تو وہ لیلۃ القدر ہونے کا چانس زیادہ ہے۔ تو لیلۃ القدر ایک رات کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 1000 راتوں کی عبادت سے افضل قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ لیلۃ القدر اسی آخری عشرے کے اندر ہے۔ تو یہ جس بندے کو پوری نہیں کہ بندہ کوشش کرے کہ پوری رات نہیں جاگ سکتا، تو 1 گھنٹہ جاگ لے، 2 گھنٹے جاگ لے، 3 گھنٹے جاگ لے۔ جاگنے کا مقصد یہ نہیں کہ صرف بس بیٹھے رہے اور کسے کہانیاں سنتا رہے، جاگ کر اللہ کا ذکر کرے، تلاوت کلام پاک کرے، سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے خوب اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تو وہ بخشش والی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ آخری عشرہ جو ہے وہ اسی محنت کا ہے۔ اب 2 راتیں تو گزر گئی ہیں، باقی 5 راتیں ہم لوگ موجود ہیں، تو ان راتوں کو، اس وقت کو بندہ ضائع نہ کرے، ان راتوں کے اندر اپنی پوری محنت کرے۔ تو پھر اس رات کا جو حصول ہے وہ سب سے بہترین طریقہ جو ہے اس رات کے حصول کا وہ اعتکاف ہے۔ جو بندہ اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے وہ تو ظاہر ہے رات دن اللہ کے گھر میں پڑا ہے۔ جو اللہ کے گھر میں پڑا ہے تو بندے کو کچھ نہ کچھ تو لحاظ آ جاتا ہے کہ اپنے گھر کے ضروریات، بال بچوں سے، بیوی سے، سب سے بندہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے گھر میں آ رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ رات کو تہجد بھی پڑھ لیتا ہوگا، رات کو نماز باجماعت تراویح کے ساتھ بھی اس کی ہو جاتی ہے، اور گھنٹہ 2 گھنٹے وہ تلاوت بھی کر لیتا ہے۔ تو جو بندہ اتنا کر لے اور رات کو اللہ کے حاضر ہو کر اپنے گناہ بھی بندہ بخشوا لیتا ہے، تو جو بندہ اتنا کر لے گویا کہ اس کو لیلۃ القدر کا اجر مل جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس عشرے کے اندر پورے عروج پر ہوتی ہے، بس بندے کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی دیر ہے، اللہ کو بخشنے کی دیر نہیں، لیکن بندے کے اندر سچی طلب ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو لوگ اعتکاف بیٹھے ہیں مسجد کے
قسمت ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور جو لوگ نہیں بیٹھے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ پورے عشرے کا اعتکاف کرو، جو آخری تاک رات آتی ہے تو تاک رات کے اندر مسجد میں آ جایا کرو، ایک رات وہ مسجد میں گزار دو۔ ظاہر ہے جب مسجد میں گزارا گے تو نفل پڑھنے کی توفیق بھی مل جائے گی، تہجد پڑھنے کی توفیق بھی مل جائے گی، کچھ دیر کے لیے تلاوت کرنے کی توفیق بھی مل جائے گی۔ تو یہ نفلی اعتکاف میں یہ بھی ہماری شریعت کے اندر موجود ہے۔ تو لہٰذا یہ جو باقی راتیں ہیں وہ تاک رات کے اندر زیادہ سے زیادہ ساتھی کوشش کریں کہ وہ مسجد میں آ کر گزاریں اور مسجد کے اندر آ کر اپنے گناہوں کی رب تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کے طلبگار بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ضرور بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اعتکاف بھلے اس کا اجر بہت زیادہ ہے، لیکن ایک دفعہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے، وہ اعتکاف میں بیٹھے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، وہ آ کر ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، چپ چاپ بڑے غمگین اور فکر مند ہو کر بیٹھے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھ کر پوچھتے ہیں، میاں خیر تو ہے، کیوں اتنا مجھے اور مغموم ہو؟ وہ کہنے لگا، صحیح میں نے فلاں بندے کا قرضہ دینا ہے اور آج جو ہے نا اس کے ساتھ ادائیگی کا وعدہ ہے، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو فکر یہی ہے کہ میں اس کے ساتھ وعدہ خلافی ہو جائے گی، کیسے کروں گا؟ دیکھو ان کو فکر تھی کہ وعدہ خلافی کی کہ میرا ایک دن کا وعدہ خلاف نہ ہو۔ ہم قرضہ کسی کا دینا ہو تو ہم پتہ نہیں قرضے کو پی جاتے ہیں، مکر جاتے ہیں، ہمیں خود اس کی بھی فکر نہیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اچھا تو پھر کیا خیال ہے کہ میں اس بندے کے پاس چلا جاؤں اور تیری سفارش کر دوں کہ میاں تجھے کچھ مہلت دے دے؟ تو وہ خوش ہو گیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر تو بہت اچھا ہے۔ حضرت عباس اٹھے بستے سے باہر جانے لگے۔ جب وہ باہر نکلنے لگے تو اس آدمی کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ حضرت تو اعتکاف میں بیٹھے تھے، شاید ان کو اعتکاف والی بات بھول گئی ہے، اس لیے وہ باہر جا رہے ہیں۔ تو جب باہر نکلنے لگے ان کو کہتے حضرت آپ وہ اعتکاف میں بیٹھے تھے تو آپ باہر نکل رہے ہیں، آپ کا اعتکاف تو ٹوٹ جائے گا۔ میرا تو گمان یہ تھا کہ آپ اس بندے کو بلوا لیں گے یہاں پر اور اسی کو سفارش کریں گے۔ آپ نے فرمایا بھائی میرے محبوب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ جو کسی آدمی کا کام کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ ہمدردی کر لیتا ہے اس کو 10 اعتکافوں سے بھی زیادہ ثواب۔ یہ تو میں ایک اعتکاف میں بیٹھا تھا، اگر میرے جانے کے ساتھ تیرا کام ہو جاتا ہے اور تیری پریشانی زائد ہو جاتی ہے اس کا تو مجھے اس سے بھی زیادہ اعتکاف نہیں کرنا۔ تو دیکھو اصل جو مقصود ہے انسان کے لیے وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرو۔ اگر ہمدردی نہیں کر سکتے ہیں تو مخلوق کو کم از کم سکھاؤ تو نہیں۔ ہمارا تو یہ طریقہ بن چکا جب تک ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ دیں اتنے تک ہماری روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ ہم تو کسی کو تکلیف دے کر خوش ہوتے ہیں، کسی کی بھلائی دیکھ کر، کسی کے اچھے کپڑے دیکھ کر، کسی کی اچھی سواری دیکھ کر ہمیں تکلیف ہو جاتی ہے۔ ہماری تو کنڈیشن یہ ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت رکھو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی رکھو۔ تمام اصل نیکی یہی ہے۔ روزہ رکھتے ہیں ہمارا، میرے روزے کا میرے اس بھائی کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ میرے روزے کا میرے اس بھائی کو فائدہ پہنچے گا؟ میری نماز کا اس کو کوئی فائدہ ہے؟ میری نماز کا اس کو کوئی فائدہ نہیں، میرے روزے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ میں عمرے پر جاؤں تو میرے بھائیوں کو میرے عمرے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں کو جو فائدہ ہے وہ میری خوش اخلاقی کا ہے، میرے حسن اخلاق کا ہے، میرا ان کے ساتھ رویہ اچھا ہو، میں ان کے دکھ سکھ کے اندر کام آؤں، تکلیف کے اندر میں ان کی مدد کروں،
میرا جب اخلاق اتنا ہوگا تو میرے معاشرے کو، میرے ہمسایوں کو، میرے عزیزوں اور قرابتداروں کو اسی کا فائدہ ہوگا، میری نماز کا اور میرے روزے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں۔ تو سب سے بڑی نیکی یہی ہے کہ جس کے ساتھ دوسرے لوگوں کو نفع پہنچے۔ اگر دوسرے لوگوں کو نماز میں پڑھتا ہوں لیکن دوسرے لوگوں کو ستاتا ہوں، ان کے اوپر ظلم کرتا ہوں، ان کی ناجائز زمینوں کے اوپر قبضہ کرتا ہوں، ان کو پر میں ناجائز مقدمات کرتا ہوں، تو پھر میری نمازوں کا مجھے بھی فائدہ نہیں ہے، پھر میری نمازوں کا ثواب انہی لوگوں کو ملے گا جن کے میں نے حق کھائے۔ قیامت کے دن پھر وہی اجر وہی ثواب نمازوں کا انہی کو دینا پڑے گا۔ تو پھر یہ نمازیں میرے کام نہیں آئیں گی، یہ میرے روزے میرے کام نہیں آئیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے روزے ہمارے کام آ جائیں، ہمارا تراویح کے اندر قرآن پاک پڑھنا ہمارے کام آ جائے، یہ ہمارا قرآن پاک سننا ہمارے کام آ جائے، تو پھر اللہ کے مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرو، اللہ کے مخلوق کو ستاؤ نہیں۔ اصل جو رمضان تو اسی لیے نازل ہوا تھا کہ ہم سارا دن بھوکے مریں گے، سارا دن پیاس برداشت کریں گے، ہمیں دوسرے لوگوں کی بھوک کا احساس ہو جائے، ہمیں غریبوں کا احساس پیدا ہو جائے۔ ہم نے ایک مہینہ پورے روزے رکھے، روزے رکھنے کے بعد کسی غریب کے ساتھ ہمارے دل میں ہمدردی پیدا نہیں ہوئی، کسی غریب کی مدد کے لیے ہم تیار نہیں ہوئے، کسی غریب کو ستانے اور ظلم کرنے سے ہم نہیں رکے، تو پھر وہی بات ہے کہ صرف ہم بھوکے اور پیاسے مرے، اس کا اجر اور فائدہ پھر کوئی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اصل جو مقصود ہے روزے کی، جو روح ہے، وہ یہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ غمخواری پیدا ہو جائے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی پیدا ہو جائے۔ تو بس روزے رکھو اور جو ہم نے ظلم کیے اسی سے معافی مانگے، اسی سے معذرت کریں اور آئندہ اس عمل سے توبہ کریں، پھر تو ہمارے روزوں کا فائدہ ہے، پھر تو یہ سمجھیں کہ رمضان کی پوری برکات ہمیں حاصل ہو گئی ہے۔ اگر یہ تبدیلی اور یہ چینج ہمارے اندر نہ آئی تو پھر رمضان کے برکات ہم نے حاصل نہیں کیے، پھر ہم نے رمضان کا احترام نہیں کیا۔ رمضان کا احترام یہی ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی ہمارے اندر پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، تو صحابہ نے ایک عورت کی تعریف کی، یا رسول اللہ، وہ عورت بڑی نیک ہے، بڑی تہجد گزار ہے، نفل روزے رکھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، لیکن اس کا اخلاق اچھا ہے۔ کیا کہ ہمسایوں کی طرف سے جو برتن آ جاتا ہے وہ چوری کر کے چھپا دیتی ہے، وہ ہمسایوں کو واپس نہیں کرتی۔ پہلے زمانے میں رواج تھا نا، گھر میں کوئی اچھی چیز پکتی ہے تو ہمسایوں کو دے دیتے تھے۔ آج کل تو میرے خیال میں ہم چھپا کر ڈالے کہ ہمسائے کو پتہ نہ چل جائے کہ میرے گھر میں کیا پکا ہے۔ پہلے زمانے میں اچھے لوگ تھے کہ جب حضور نے فرمایا جب تم گوشت پکاتے ہو تو شوربہ کچھ زیادہ بنا لیا کرو، تاکہ ہمسایوں کے بچوں کو جو اس کا ٹیسٹ اور ذائقہ خوشبو جو جائے ان کو تکلیف نہ ہو، تھوڑا تھوڑا ان کو بھی دے دیا کرو۔ تو آج تو ہم اپنی مرغن غذائیں بنا کر کھاتے ہیں، ہمیں ہمسایوں کی فکر نہیں ہوتی، ہماری ہمدردی ہمسایوں کے ساتھ یہی رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بس پہلے زمانے میں اچھے لوگ تھے تو جو کوئی سالن بھیجتا، روٹی بھیجتا، وہ چھپی لکا دیتی تھی، کٹورا لکا دیتی تھی، برتن چھپا دیتی تھی، واپس نہ کرتی تھی۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ویسے تو نیک ہے لیکن اس کا رویہ یہی ہے۔ آپ نے فرما دیا کہ یہ عورت جہنمی ہے۔ پھر فرمایا سی دوسری جو عورت ہے نا، وہ اتنا نیک تو نہیں ہے، بس فرضی نماز پڑھتی ہے، روزے بھی فرضی رکھتی ہے، لیکن اس کا اخلاق اتنا اچھا ہے، ہر ایک کے دکھ سکھ میں شریک ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ بہت بڑی غمخواری کرتی ہے، ہمدردی کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ عورت جنتی ہے۔ تو دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی اور جہنمی ہونے کا معیار کس کے اوپر رکھا؟ اخلاق کے اوپر رکھا۔ آپ نے روزوں کے اوپر نہیں رکھا، آپ نے نمازوں کے اوپر نہیں رکھا۔ فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہے نا، جس بندے سے اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے تو یہ لوگ ہیں جنتی۔
تو میرے بھائیوں اپنا رویہ ہم درست کریں، اپنا اخلاق سنوار لیں، ہمارے معاشرے کو جو فائدہ پہنچے گا، ہمارے معاشرہ چاہتے ہیں کہ ہماری بستی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، کوئی تکرار نہ ہو، آپس کے اندر محبت اور پیار ہو، تو پھر اخلاق اچھا کرنا پڑے گا۔ جب میرا اخلاق لوگوں کے ساتھ اچھا ہوگا، میں کسی کا حق نہیں کھاؤں گا، کسی کا حق اگر ہے تو اس کو واپس کر دوں گا۔ وہ بندہ خواہ مجھے گالی دے گا، وہ بندہ خواہ میرے ساتھ لڑے گا، وہ بندہ خواہ میرے ساتھ جھگڑے گا تو نہیں۔ اگر ہر بندہ یہی رویہ اپنا ہے کہ ہر ایک کسی کا حق نہ کھائے، ہر ایک کو اس کا حق دے، بڑے کو بڑے کا حق دے، چھوٹے کو چھوٹے کا حق دے، جب ہم یہ کریں گے ہمارا پورا معاشرہ سدھر جائے گا۔ ظاہر ہے کہ کوئی کسی کو جب تکلیف نہیں پہنچائے گا تو کون کسی کے ساتھ لڑے گا، سب ایک دوسرے کی تعریف کریں گے۔ تو دیکھو میں بھلے نماز پڑھوں، میں بھلے روزے رکھوں، لیکن کسی کی زمین کے اوپر ناجائز غاصب ہوں، ناجائز قبضہ ہے، تو وہ تو ظاہر ہے میرے ساتھ لڑے گا۔ جب وہ لڑے گا تو میری نماز نے تو مجھے میرے معاشرے کو، ہمسائے کو کوئی فائدہ نہ دیا۔ اس لیے ہمارے معاشرے کا سدھار وہ کس کے اندر ہے؟ ہمارے اخلاق کے اندر ہے، ہمارے رویے کے اندر ہے۔ ہمارے نمازوں اور روزے کے اندر معاشرے کا سدھار ہی نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کا جو بگاڑ ہے وہ ہماری بد اخلاقی کے اندر ہے۔ اگر ہم بد اخلاقی کریں گے، ہمارا رویہ ہمسایوں کے ساتھ درست نہ ہوگا، تو ظاہر ہے پورا معاشرہ بگڑے گا۔ تو ہمارے انسانوں کی جو اصل نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، جو تبلیغ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ معاشرے کا سدھار ہو، معاشرے کا بگاڑ نہ ہو۔ معاشرے کو بگاڑنے والا بندہ کبھی بھی نبی علیہ السلام کو اور اللہ کو کبھی بھی محبوب اور پسند نہیں ہو سکتا۔ حیات صاحبہ ایک کتاب ہے، اس میں پڑھ رہا تھا کہ دیکھو اخلاق کی بات ہے کہ عرب کے اندر گھڑ دوڑ کا رواج ہے، گھڑ کے دوڑ کے مقابلے ہوتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ فلاں بندے کا جو گھوڑا ہے نا وہ بہت عمدہ ہے، تو ان کے پاس چلے گئے، میاں گھوڑا بیچتے ہو؟ اس نے کہا صحیح، آپ تشریف لائے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، تو آپ کی قدر اور محبت دل میں بہت زیادہ ہے، یہ گھوڑا آپ کا ہے، آپ لے لیں۔ تو انہوں نے کہا کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا بس یہ ہے، آپ کے لیے 5000 درہم ہے۔ 5000 درہم دیے اور گھوڑا لے گئے۔ جب گھوڑا گھر لے گئے تو ہمسائے رشتے دار قرابت دار وہاں سے وہاں گھوڑا لے آئے، جاؤ دیکھو۔ تو گھوڑا دیکھنے کے لیے آگے، سب نے گھوڑے کی تعریف کی اور پسند کیا اور کہنے لگے کہ کاکا یہ گھوڑا تو بہت سستا ہے، یہ گھوڑا تو 8000 درہم کا ہے، تو تمہیں 5000 درہم تو بہت سستا مل گیا۔ اس نے کہا اچھا۔ تو جب لوگ یہ ریٹ لگا، کسی نے 7000 ریٹ لگایا، کسی نے 8000 درہم ریٹ لگایا، تو جب چلے گئے تو شام کو انہوں نے 5000 دے دیا تھا، 3000 درہم جیب میں ڈالا اور اس ساتھی کے پاس پہنچ گئے، یار تو نے گھوڑا مجھے سستا دے دیا تو تیرا گھوڑے کی جو قیمت ہے وہ 8000 لگی ہے، لہذا یہ 3000 درہم تمہارا حق ہے، یہ لے لو۔ تو وہ کہنے لگا صحیح نہیں، سودا طے ہو گیا، بس میں زیادہ نہیں لیتا، یہ میرا حق نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں نا یہ تمہارا حق ہے، تم لے لو۔ تو اس کو 3000 اس کی جیب میں ڈال کر آ کچھ دنوں کے بعد گھوڑ دوڑ کا مقابلہ بندے لیتے تھے۔ تو جب گھوڑ دوڑ کا مقابلہ ہوا تو مقابلے کے اندر انہوں نے اپنا گھوڑا شامل کیا، گھوڑا اول نمبر آ گیا۔ جب گھوڑا اول نمبر آ گیا تو اس کی قیمت بڑھ گئی، اب اس کا ریٹ 8000 7000 سے 10000 درہم تک پہنچ گیا۔ اب لوگوں کو کہنے لگے بھائی 10000 درہم دیتے ہیں تو گھوڑا ہمیں دے دو۔ تو انہوں نے کہا نہیں یہ گھوڑا میں بیچتا نہیں ہوں۔ اب ریٹ جو 10000 درہم تک پہنچ گیا، پھر آئے گھر میں گھوڑا باندھا اور 2000 درہم پھر جیب میں ڈالے اور اس ساتھی کے پاس پہنچ گئے، بھئی اب تمہارے گھوڑے کا ریٹ کا۔ اس وقت تو دوڑ میں شامل نہیں تھا، اس وقت اس کی قیمت ظاہر نہیں ہوئی تھی، اس کی جو اصلی قیمت ہے وہ ابھی ظاہر ہوئی ہے،
10,000 درہم ہے، لہٰذا 2,000 تمہارا بچتا ہے، یہ خدا اپنا 2,000 لے لو، تمہارا حق میرے اوپر باقی نہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو یہ تعلیم دی تھی، اور وہ تعلیم کن کے لیے تھی؟ کیا وہ ہمارے لیے نہیں ہے؟ امت کے لیے نہیں ہے؟ اور یہ واقعات ان کی کتابوں کے اندر، سیرت کی کتابوں میں پڑھ کر دیکھو، یہ حیات صحابہ کتاب ملتی ہے، صحابہ کے حالات ہیں، اس کے اندر پڑھ کر دیکھو۔ ہم پڑھتے نہیں ہیں، اسی لیے ہمیں پتہ نہیں ہے، دین کی طرف تو ہم جاتے نہیں ہیں، نہ ہم نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھتے ہیں، اس لیے ہمیں پتہ تو ہے نہیں۔ تو پتہ ہو تو ہم بھی اسی کے اوپر عمل کریں۔ تو میرے بھائیوں، اصل جو چیز ہے وہ یہی دیانتداری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی ہمدردی کا سبق سکھایا، نبی علیہ السلام نے ہمیں خوش اخلاقی کا سبق سکھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے رویوں کو درست کرنے کا سبق سکھایا۔ اگر ہم رمضان کے اندر روزے بھی رکھیں، زکوٰۃ بھی دیں، حج اور عمرے بھی کریں، ہمارا رویہ ہمسایوں کے ساتھ درست نہیں، ہمارا اخلاق درست نہیں، لوگوں کے حقوق کی ہمیں پرواہ نہیں، پھر تو ہماری زندگی ہوئی جانوروں جیسی ہے، پھر انسانوں جیسی تو نہیں ہے۔ اللہ نے تو ہمیں انسان بنایا ہے نا، اس لیے ہمارے اندر انسانیت آ جائے، انسانیت کے ساتھ ہمارے اندر ہمدردی پیدا ہو جائے، لوگوں کے حقوق کا احساس پیدا ہے۔ رمضان تو اسی لیے آیا ہے، ہمارے اندر یہ شعور پیدا کرنے کے لیے۔ تو اگر ہمارے اندر رمضان کے 30 روزے رکھ لیے، 30 روزے رکھنے کے بعد اگر ہمارے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہوئی، یہ چیز نہیں آئی، تو پھر ہم صرف بھوکے اور پیاسے مریں گے، پھر تو ہمیں کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لفظ کو درگزر فرمائے۔ ٹائم میرے خیال میں ہو رہا ہے، اگلا جمعے کا امکان تو کبھی ہے، لیکن ہماری حکومت کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس لیے عید کا جو وقت ہے میرے خیال میں وہ بھی طے ہو جانا چاہیے۔ اگلا جمعہ ہوگا تو تمام بہتر ہے، نہیں ہوگا اگر عید ہو جائے گی تو عید پڑھیں گے، ٹائم کا تقرر ہو جائے تو بہتر ہے۔ تو کتنے بجے عید کی نماز ہونی چاہیے؟ 8 بجے عید کی نماز نہ پوچھ رہا ہوں۔ عید دا ٹائم تھی وقتی موسم دا چنگے 8 کو پہلے ہو یا 8 بجے ہو؟ دکھاؤ صحیح 8 ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، اکثر ٹھیک ہے 8 بجے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ امید تو کافی ہے کہ آئندہ جمعہ ہوگا، بالفرض اگر جمعہ کو عید بھی ہو جائے، کیونکہ وہ جن شک والا ہے کہ پتہ نہیں چاند 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، اگر 29 کا ہو گیا تو جمعہ والے دن ظاہر ہے عید ہوگی، تو اسی لیے تمام احباب نوٹ فرما لیں کہ انشاءاللہ اگر عید ہوئی، اگلے جمعہ ہوا تو جمعہ کو مزید دوبارہ اعلان کر دیا جائے گا، نہ تو اسی اعلان کو کافی سمجھیں کہ عید کی نماز ہماری عیدگاہ بستی مٹ مستوی میں 8 بجے پورے عید کی نماز کھڑی ہو جائے گی۔ اس لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ وقت پر تشریف لائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیں۔